السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عقائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ عقائد ہم نے بتائے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں تک یہ ہم پڑھا چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہے مسئلہ قضاء و قدر۔ قضاء و قدر، قضا اور بیچ میں دو لفظوں کے بیچ میں واو ہوتا ہے تو پہلے لفظ میں واو ملا دیا جاتا ہے۔ اس کو تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، قضا و قدر یا قضا اور قدر، اور ایک طرح سے قضا و قدر کے مسائل۔ قضا و قدر، قضا و قدر، قضا اور قدر، تین طرح سے ہو گیا، تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ واو کو اس میں ملا سکتے ہیں، واو کی جگہ اور لگا سکتے ہیں۔ واو کا معنی ہی اور ہے، عربی میں جو ہے واو، اردو میں اور۔ تو قضا و قدر کے مسائل، تقدیر کے بارے میں، تقدیر کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ قضا و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ، یعنی تقدیر کے متعلق، تقدیر کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور چلا ہی جاتا ہے اکثر جو لا علمی میں، جنہیں اتنا علم نہیں ہے۔ جو بہت علم والے ہیں وہ علمی حساب سے مسائل کے متعلق جو احادیث میں بتائے گئے ہیں کہ اس میں بحث کریں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، تو وہ ان کے لیے تو کوئی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا تقدیر کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو وہ اگر آپس میں مسائل میں بحث کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں تقدیر کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا کیا جو ہے ماننا چاہیے، کیا نہیں۔ اب دیکھیے آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ صدیق و فاروق انبیاء کرام کے بعد حضرت صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام سب سے بلند ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل اور دانائی رکھنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے پیارے انبیاء کرام کے بعد، تو انہیں صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماؤ شما کس گنتی میں، ماؤ شما ہم اور تم کس گنتی میں؟ اللہ اور رسول نے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تقدیر کے مسئلے کے متعلق بحث کرنے سے منع فرما دیا کہ اس میں زیادہ بحث مت کرو، بس جتنا بتایا گیا ہے اسی پر یقین رکھو، اسی کو سمجھو۔ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو یعنی انسان کو ایک نوع یعنی ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے۔ اب دیگر پتھر اور دیگر جمادات کہتے ہیں اس مخلوق کو جو کہ ایک ہی جگہ پڑی رہتی ہے، نہ بڑھتی ہے، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ پتھر، مٹی اور زمین کے جنس سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ پیڑ پودے اس میں نہیں ہیں، پیڑ پودے، گھاس پھوس، چھوٹی سے چھوٹی، چھوٹا سا چھوٹا پودا، بڑا سا بڑا درخت، وہ سب نباتات کہلاتے ہیں۔ نباتات، پیڑ پودے، گھاس پھوس، جڑی بوٹی، وہ سب نباتات، اور یہ جمادات پتھر، مٹی، اور مٹی سے، زمین سے، پہاڑوں سے جتنی بھی چیزیں
وہ اس طرح کی نکلتی ہیں کہ جو ایک ہی جگہ رہتی ہیں وہ بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا نہیں سکتی، اور وہیں ایک ہی جگہ پڑی رہتی ہیں، بڑھتی بھی نہیں ہیں، جیسے مٹی پتھر. انہیں سب جمادات کہتے ہیں، ان تمام مخلوق کو، تمام چیزوں کو. تو انسان پتھر کی طرح، جمادات کی طرح بالکل ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا ہی نہ سکے، کچھ کر ہی نہ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے، اس سے پوچھ کر اس سے حساب ہے کہ تو نے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا تھا، اس میں نقصان تھا، تو تو نے کیوں کیا؟ اس لیے اس سے حساب لیا جائے گا. نفع و نقصان کو بھی انسان جانتا ہے، اور شیطان بتا دیا ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اس کو بھی نظر میں رکھے کہ شیطان ہمیں برائی پر ابھارتا ہے، شیطان برے کام کراتا ہے. اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں. بالکل مختار بھی نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے جیسا کر لے، بلکہ بہت سارے کام ایسے انسان کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہو پاتے ہیں، اللہ کی مشیت پر ہے، مرضی پر ہے، اور بہت سارے کام وہ جو چاہتا ہے انسان ہو جاتے ہیں. تو نہ بالکل مجبور ہے انسان اور نہ بالکل مختار ہے. ان عقائد کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور تقدیر کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچنا کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا مطلب بہت ساری باتیں تقدیر کے بارے میں، کہ اس پر غور فکر کرے، سوچتا رہے انسان، تو یہ منع ہے. اور بحث کرنا تو حرام ہے. غور و فکر کرنا منع ہے اور بحث کرنا حرام ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، تقدیر کے بارے میں بحث نہ کریں. علماء سے، پڑھے لکھوں سے، علم والوں سے، کم پڑھے لکھوں سے نہیں بلکہ اچھے علم والوں سے اس کے متعلق اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں. اور باقی بس اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو ہے وہ ویسا ہوگا، اور اچھے کام کرنا چاہیے، اچھے کاموں کی طرف انسان کو دوڑنا چاہیے، اور برے کام پر اس سے مواخذہ ہے، اس سے پوچھ گچھ بھی ہے. مسئلہ برے کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا کہ تقدیر میں تھا تو کیا، اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہوا، بہت بری بات ہے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اچھا کام ہوا، اچھا کام کیا. اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے. تصور ہے لفظ، شامت نفس تصور کرے، شیطان کی طرف سے یہ ہوا، شیطان نے کرایا. باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم، خدا حافظ.